پھر اس نے یہ بتایا مجھے کہ وہ نشہ بھی کرتی ہے، جو کہ اس نے شوقیہ شروع کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ڈانس کلب کو جوائن کیے ہوئے ہے، وہ ڈانس کرتی ہے، انجوائے کرتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اور بھی بہت کچھ بتایا جس کا اظہار میں ویڈیو کی شکل میں نہیں کر سکتا۔ یہ تمام گفتگو اس لڑکی کے سامنے ہو رہی تھی۔ پھر اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ اس کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے مائنڈ سائنسز میں، میڈیٹیشن میں اور اس طرح کی دیگر علوم میں۔ معاملات مجھے کچھ بہتر محسوس ہونا شروع ہو گئے ہیں اور میں بہت زیادہ ریلیکس فیل کرنے لگی ہوں۔ اب ہوا یوں کہ جب یہ ذکر الہی میں لگ گئی اور اس نے مراقبے میں جا کر اللہ رب العزت سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دی، تو وہ اپنی زبان سے بتاتی ہے کہ جب میں استغفار پڑھتی تھی اور استغفار کی میڈیٹیشن کیا کرتی تھی، اور جب میں بالکل تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کو اپنے دکھ سناتی تھی تو میں اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ اچانک سے میرا دل پھرنے لگا، اچانک سے میرے اندر ایک غیر معمولی تبدیلی آنے لگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ کی فضیلت، استغفر اللہ کے فائدے اور استغفار پڑھنے والوں کے حیران کن واقعات میں آہستہ آہستہ بیان کر رہا ہوں، اور استغفر اللہ کی فضیلت اور استغفار پڑھنے کی برکت سے کس طرح سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں، کس طرح سے لوگ مشکلات سے باہر آئے ہیں، کس طرح سے ان کی دلی جائز حاجات پوری ہوئی ہیں، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو شیئر کیا ہے۔ ٹائم نکال کر میری ان ویڈیوز کو لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ استغفار کا عمل ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں اور اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتے ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے والوں کے حیران کن واقعات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور آج بھی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جنہیں سننے کے بعد آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ استغفار پڑھنے والوں کی زندگیاں کیسے تبدیل ہو رہی ہیں، کس طریقے سے تبدیل ہو رہی ہیں اور کس طرح سے وہ مشکلات سے باہر آ رہے ہیں۔ ایسی مشکلات جن کا حل بھی ان کے پاس نہیں تھا، اللہ نے ایسی مشکلات سے بھی لوگوں کو نجات دی ہے استغفار پڑھنے کی برکت سے۔ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں میرے، ان کے ایک فرینڈ ہیں، میرے جو فرینڈ ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے جو فرینڈ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اس پریشانی کے عالم میں وہ اسٹریس اور انزائٹی کے مریض بھی بنتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ ایک مرتبہ ٹائم نکال کر ان سے ملاقات کر لیں۔ آج میں آپ کو انتہائی مختصر کر کے بہت ساری چیزیں سنا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے توجہ سے میری باتوں کو سنا تو بہت کچھ آپ سمجھ پائیں گے، بہت کچھ آپ سیکھ پائیں گے۔ قصہ مختصر، میری ان کے فرینڈ سے ملاقات ہوئی، اور ان کے فرینڈ جو تھے وہ اپنی بیٹی کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ میری بیٹی کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا ہے، میری بیٹی بہت زیادہ ضدی ہو گئی ہے، اور بہت سارے اس کے ساتھ معاملات ہیں میری بیٹی کے ساتھ، اور میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں کنیکٹ ہوا ہوں، انہوں نے بھی کوشش کی کہ ہم اس مشکل سے باہر آ جائیں یا ان مسائل سے باہر آ جائیں، اور ہمارے یہ پرابلم سولو نہیں ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ میری بیٹی پر بلیک میجک ہے، کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ میری بیٹی پر شیاطین جنات ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور میری بیٹی کو خراب کر رہے ہیں۔ میں ان کی بات انتہائی خاموشی کے ساتھ سنتا رہا۔ اس کے بعد پھر ان کی بیٹی آئیں اور پھر میری ان سے بات ہوئی۔ وہ جو لڑکی تھی وہ انجینئر بن رہی ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بغیر نام لیے ہوئے۔ کافی دیر تک میری ان سے بات چلتی رہی، اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ میرا جو ٹریٹمنٹ کرنے کا طریقہ کار ہے وہ تھرو آن سیشن ہے۔ میں جب تک کسی کے ساتھ پرائیویٹ سیشنز نہیں کر لیتا، جب تک کسی کے ساتھ میں کنورسیشن نہیں کر لیتا، اس وقت تک میں اپنے ٹریٹمنٹ کو اسٹارٹ نہیں کرتا۔ میرا طریقہ کار یہ ہے۔ کافی دیر جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو پھر میں نے تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دیا، اور اس کے بعد پھر ان کی بیٹی مجھ سے کہنے لگی کہ آپ ماشاءاللہ مائنڈ سائنسز کو بھی جانتے ہیں اور مائنڈ سائنسز کے ذریعے آپ لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ان کو بتایا کہ میں اسلامک ہیلنگ سسٹم اور دیگر ہیلنگ سسٹم کا ٹیچر اور ٹرینر بھی ہوں۔ پھر ہماری ہیلنگ سسٹم پر گفتگو ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ان کو اپنے بارے میں بتایا کہ میں میڈیٹیشن ٹیچر بھی ہوں۔ یہ تمام گفتگو اس لڑکی کے سامنے ہو رہی تھی۔ پھر اس لڑکی نے مجھے بتایا
کہ اس کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے مائنڈ سائنسز میں، میڈیٹیشن میں اور اس طرح کے دیگر علوم میں، اور اس معاملے میں اس کی کافی ریسرچز بھی تھیں، اس نے کافی کچھ پڑھا بھی تھا۔ تو پھر ہماری اس چیز پر گفتگو ہونا شروع ہو گئی۔ اس طرح سے ہماری ایک اچھی نشست رہی۔ اس کے بعد پھر یہ طے ہوا کہ اب ہم ویڈیو کالنگ کے ذریعے اپنے سیشنز کو شروع کریں گے، کیونکہ ان کے گھر آنے کی معذرت میں نے کر لی تھی۔ میں اس طرح سے کسی کے گھر نہیں جاتا ہوں ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے۔ چند دنوں بعد میرا اس لڑکی کے ساتھ سیشن ہوا اور اس کے بعد میری ان کے ساتھ کنورسیشن شروع ہوئی۔ میں اس کے بارے میں پوچھنے لگا اور اس کے ماضی کے بارے میں پوچھنے لگا، اس کے ساتھ جو پرابلمس ہوتی تھیں اس کے بارے میں پوچھنے لگا، اور اس طرح سے میں مختلف گفتگو کرنے لگا۔ اس طرح سے ہم نے اپنے سیشنز کو اسٹارٹ کیا اور اس دن ہمارا سیشن کمپلیٹ ہو گیا۔ میں نے اس لڑکی کو 3 چیزیں بتائی تھیں۔ میں نے کہا ان 3 باتوں پر آپ عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت سے مدد مانگنا شروع کر دیں۔ وہ 3 چیزیں کیا تھیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب میرا ان کے ساتھ تیسرا سیشن شروع ہوا چند دنوں بعد، جو کہ کافی دن گیپ دینے کے بعد شروع ہوا، تو وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی کہ عاصم بھائی، میری طبیعت کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے، مزاج میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے، معاملات مجھے کچھ بہتر محسوس ہونا شروع ہو گئے ہیں اور میں بہت زیادہ ریلیکس فیل کرنے لگی ہوں۔ ان باتوں کے ساتھ ہمارا سیشن اسٹارٹ ہو گیا۔ اب میری کافی زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، کافی ساری چیزوں کو سمجھنے لگی تھی اور بہت ساری چیزوں کو اس نے مجھ سے سیکھنا بھی شروع کر دیا تھا، پوچھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کے زندگی کے متعلق گفتگو کرنا شروع کی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے بارے میں بتاتی چلی گئی۔ پھر اس نے یہ بتایا مجھے کہ وہ نشہ بھی کرتی ہے، جو کہ اس نے شوقیہ شروع کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ڈانس کلب کو جوائن کیے ہوئے ہے، وہ ڈانس کرتی ہے، انجوائے کرتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اور بھی بہت کچھ بتایا جس کا اظہار میں ویڈیو کی شکل میں نہیں کر سکتا۔ عقل مند انسان جو ہوں گے وہ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اسی طرح سے وہ اپنی زندگی کے بارے میں بتانے لگی اور اپنے مختلف معاملات بتانے لگی۔ وہ یہ کہتی تھی کہ میں روزانہ کی بنیاد پر نشہ آور چیزیں استعمال کرتی ہوں، جو کہ میں نے اسٹارٹنگ جو ہے انجوائمنٹ کے لیے کیا تھا، مجھے ایسی صحبتیں مل گئی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے فرینڈس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مجھے ڈانس کرنا بہت پسند ہے۔ میں ایسی جگہوں پہ جاتی ہوں جہاں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اسے جوائن کرتی ہوں۔ اس طرح سے اس نے زندگی کے بارے میں دیگر باتیں بتانا شروع کر دیں۔ میں نے اس کو یہ کہا کہ جو میں نے آپ کو کرنے کو دیا ہے وہ کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میری اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور مائنڈ سائنسز کے حوالے سے اور مائنڈ پروگرامنگ کے حوالے سے کافی میری اس کے ساتھ ڈسکشن چلتی رہی۔ میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، اس لڑکی کو لے کر اس کے والدین اتنے زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ وہ خود ذہنی مریض بنتے جا رہے تھے۔ نہ ہی اس لڑکی کا کوئی رشتہ طے ہوتا تھا، اور نہ ہی اس کے ساتھ ساتھ جو پرابلم ہوتی تھی، جو شیاطین جنات کی وجہ سے ہوا کرتی تھی، اس کا کوئی نتیجہ سامنے آ رہا تھا۔ اور میں یہ بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ اس چیز پر تحقیق کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ آخر ہو کیوں رہا ہے۔ اور میں جو تحقیق کر رہا تھا، میں جو کوشش کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے اس میں میری مدد فرمائی، کیونکہ میں دعا بھی کر رہا تھا، اور وہ چیز نکل کے سامنے آ گئی جس کی وجہ سے تمام پرابلمس ہو رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس نے میری ان 3 باتوں پر عمل کیا، اور وہ عمل کرتی چلی گئی، اور اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ میں نے اس کو 3 عمل دیے تھے۔ اسے استغفار کی میڈیٹیشن دی، استغفار وتھ میڈیٹیشن۔ یہ ایک بڑا ہی خاص طریقہ ہے، ایک خاص ہی مراقبے کا طریقہ ہے، جو اکثر و بیشتر میں بہت سارے لوگوں کو بتاتا ہوں، اور اس کے فائدے بے شمار لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں۔ اب ہوا یوں کہ جب یہ ذکر الہی میں لگ گئی اور اس نے مراقبے میں جا کر اللہ رب العزت سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دی، تو وہ اپنی زبان سے بتاتی ہے کہ جب میں استغفار پڑھتی تھی اور استغفار کی میڈیٹیشن کیا کرتی تھی، اور جب میں بالکل تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کو اپنے دکھ سناتی تھی، تو میں اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ اچانک سے میرا دل پھرنے لگا، اچانک سے میرے اندر ایک غیر معمولی تبدیلی آنے لگی جب میں نے کثرت سے ذکر کرنا شروع کیا۔ اچانک سے میرے دل گناہوں کی طرف سے بیزار ہونے لگا۔ اچانک سے مجھے اپنے وہ دوست، اپنے وہ فرینڈز برے لگنے لگے جن کے ساتھ میں انجوائے کیا کرتی تھی۔ میرے اندر یہ تبدیلی رونما ہونا شروع ہو گئی،
اور وہ یہ بتاتی ہے کہ پھر ایک وقت ایسا آیا ہے کہ جب میں استغفار کا مراقبہ کرتی، گناہوں کی معافی مانگتی، تو پھر میرے آنسو ہی نہیں رکتے تھے اور بس میں رونے لگتی اور پھر میں روتی ہی چلی جاتی۔ اور یہ سلسلہ پھر چل پڑا کہ جب وہ ذکر کرتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ میرے بھائی، میرے بہنوں اور میرے دوستوں، اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اس نے مکمل طور پر اپنی ان تمام ایکٹیویٹیز کو ترک کر دیا۔ ایسا اللہ رب العزت کا کرم ہوا، ایسا اللہ رب العزت کی مدد آئی، اللہ رب العزت کا ایسا کرم ہو گیا کہ اس کا دل پھر گیا، گناہوں کی زندگی سے وہ باہر آنا شروع ہو گئی، گناہوں سے وہ دور رہنے لگی، کیونکہ وہ دل سے اللہ رب العزت سے مدد مانگ رہی تھی کہ اللہ میری مدد فرما دے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما اور تو مجھے طاقت عطا فرما، میرے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ سکوں۔ ہاں، میں نے ارادہ کر لیا ہے، 100% ارادہ کر لیا ہے، تو میرے دل کو پھیر دے، میری زندگی کو بدل دے، اب میں اس اندھیرے میں نہیں جانا چاہتی، یا اللہ تو مجھے روشنی میں لیا۔ پھر اللہ رب العزت کا کرم ہو گیا۔ آپ یقین مانیں کہ اس وقت وہ لڑکی انجینئر بھی بن رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ایسا اس پہ کرم فرمایا کہ وہ 5 وقت کی نمازی ہو گئی، ذکر کرنے والی ہو گئی، اور الحمدللہ وہ قرآن بھی اب اس نے حفظ کرنا شروع کر دیا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ بہت جلد وہ قرآن کو حفظ کر لے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، یہ استغفار پڑھنے کی برکت ہے۔ میں نے اپنی مختلف ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ استغفار پڑھنے کی برکت سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، وہ صاحب اولاد ہو گئے۔ استغفار پڑھنے کی برکت سے میرے سامنے میں نے دیکھا خود وہ لوگ جو معاشی پرابلمز کا شکار تھے، وہ لوگ جو تندرستی میں مبتلا تھے، ان کو فراغ دستی ملنا شروع ہو گئی۔ استغفار پڑھنے کی برکت سے بڑی بڑی مشکلیں، جو پہاڑ ایسی مشکلیں ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ان مشکلوں سے تو نکلنا ہی ناممکن ہے، اللہ نے ان مشکلات سے نکلنے کا ایسا حل بنا دیا، ایسا راستہ بنا دیا کہ انسان سوچنے لگا کہ کیا ہو گیا، ایسا کرم ہو گیا، عقل حیران رہ گئی۔ استغفار پڑھنے کی برکت سے لوگ جسمانی بیماریوں سے انہوں نے نجات حاصل کی ہے۔ کتنے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جو یہ کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے استغفار کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا ہے، ہمارا رزق کشادہ ہونا شروع ہو گیا، رزق میں برکت ہونا شروع ہو گئی، آمدنی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، جس نے جو مانگا اسے مل رہا ہے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ آج میں نے ایک اور حیران کن واقعات میں سے ایک اور واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ استغفار پڑھنے کی کیسی کیسی برکتیں ہیں۔ جہاں لوگوں کی مشکلات دور ہو رہی ہیں، جہاں لوگوں کی جائز مرادیں پوری ہو رہی ہیں، بے شمار خواتین ہیں، بے شمار میرے بھائی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے تھے، جب انہوں نے کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کیا، اللہ رب العزت سے مدد مانگنی شروع کی، اب ان کے رشتے طے ہو گئے۔ میں، میرے تمام اسٹوڈنٹس، میرے تمام چاہنے والے، مجھ سے کنیکٹ جتنے بھی لوگ ہیں نا، ہم سب کثرت کے ساتھ استغفار پڑھ رہے ہیں۔ کوئی 5000 مرتبہ پڑھ رہا ہے، کوئی 7000 مرتبہ پڑھ رہا ہے، اور ہم لوگ سب ایک چین کی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کر استغفار کو کثرت سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ کمنٹس کے اندر اپنا نام لکھ دیجئے گا، اپنے شہر کا نام لکھ دیجئے گا، تاکہ تمام لوگ جب کمنٹس کو پڑھیں یا پھر میں ان کمنٹس کو آگے شیئر کروں تو وہ لوگ اپنی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھیں اور آپ اپنی دعاؤں میں لوگوں کو یاد رکھیں۔ اس طرح سے ہم سب مل کر استغفار کثرت سے پڑھیں، اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہیں۔ کیا پتہ کس کی دعاؤں سے ہمارا کام بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔